میرے نبی کے کہنے پہ مجھے اللہ مانے گا میں اس کا ایمان قبول کر لوں گا، ڈائریکٹ جو آئے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا آج لے مدد ان کی، آج ان کی پناہ میں آج ہے، آج لے ان کی مدد، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل تو مان جائے گا، اللہ کا محبوب نہیں مانے گا۔ اگر اللہ کا بننا ہے تو رسول اللہ کا بن جا، اللہ کو ماننا ہے تو بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہو۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچوں گا، رسول اللہ کو سکپ نعوذ باللہ کر دیا جائے، تو پھر اللہ کی توحید تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے فرمایا لو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، والنبی، اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ، اور جو اللہ نے اللہ کے نبی کی طرف نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید۔ اب بات یاد رکھیں، اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہ بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتا ہے یہ بندہ، دلیل کیا ہے؟ وما انزل الیہ، دلیل یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب پر کتاب نازل فرمائی ہے، کیا اس کتاب پر بھی ایمان ہے؟ یہ دلیل ہے۔ اللہ کسی نے دیکھا نہیں، رسول اللہ کی ذات 1450 سال پہلے ظاہری وصال فرما گئے۔ اب مسلمان کے پاس دلیل کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ تو دلیل اللہ کی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے موجود رہے گی۔ تو جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اب ایمان کی دو جہتیں ہیں، آپ سورہ عصر پڑھیں، بڑی چھوٹی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے نقصان میں ہے۔ اب غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ خسر خسارے کو کہتے ہیں، بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے مسلمان نقصان اور خسارے میں ہیں؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نفع میں ہیں۔ تو معلوم، اب ایمان تو اللہ پر لانا یہ زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل کیا کرے؟ تصدیق کرے اللہ پر ایمان ہے۔ لیکن کیا یہی کافی ہے؟ نہیں، وعامل الصالحات، نیک اعمال بھی کرے گا۔ اب نیک اعمال کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیک ہے اور یہ نیک عمل نہیں ہے؟ وہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، یہ کتاب لا ریب ہمیں بتاتی ہے کہ نیک عمل کون سا ہے اور برا عمل کون سا ہے، ایمان والوں کے اعمال کون سے ہیں اور غیر ایمان والے جو ہیں ان کے اعمال کون سے ہیں، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھتے، ہم جو ہے کبھی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں در بدر کی ٹھوکریں کا ہاتھ میں جو کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرف۔ تو اگر ہم قرآن سے پوچھیں ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے، تو قرآن ہمیں ہر چیز بیان فرماتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے، بڑا دشمن کون ہے اور چھوٹا دشمن کون ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔ غور فرمائیں، آج کی آیات کو دیکھیں، یہ سورہ مائدہ کی 81 اور 82، 81 اور 82 ورس نمبر ہیں۔ اب غور فرمائیں، قرآن ہمیں یہاں تک بتاتا ہے کہ دشمن، عام دشمن کون سے ہیں، ان دشمنوں میں سے ہلکا دشمن تمہارا کون سا ہے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ اب غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے، میری ہے، آپ کی ہے، ہم سب کی ہے، مسلمانوں کی ہے کہ ہم قرآن سے پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ اب غور کریں، قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا کہ سورج اور چاند تمہارے لیے، سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا کیونکہ نص قطعی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے سورج بھی مسخر ہے، یعنی اس کو بھی اپنے کام میں لا سکتے ہو، اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر ہے، تم اس کو بھی کام میں لا سکتے ہو، اس سے بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آیت پڑھ لی، تراویح میں قرآن سن لیا، امام صاحب نے قرات کر لی، وہاں قرآن سن لیا، کوئی فوت ہو گیا وہاں قرآن پڑھ لیا، سن لیا، بچی کو رخصت کیا وہاں قرآن کو دیکھ لیا، اس کے سر پہ رکھ کے اسے رخصت کر دے۔ حالانکہ قرآن ان میں سے کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف لائف ہے۔ پوری زندگی کو قرآن جو ہے، پیدائش سے پہلے بھی اور موت کے بعد کی زندگی بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ اب انہوں نے ریسرچ کی، کوشش کی، انہوں نے چاند کو مسخر کر لیا، سورج کو بھی کر لیں گے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟
بس صحیح ہے، ہم نے ان کو گالیاں دینی ہیں، انہی کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر کے، انہی میں بیٹھ کے، انہی سے فائدہ حاصل کر کے، انہی کو برا بھلا کہنے کہ یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنا قرآن آتا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا، سمجھنا تو بڑے دور کی بات ہے. جو انسان کی زندگی جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے مسلمان کی زندگی، مجھے نہیں لگتا طالب علموں کو چھوڑ کے ہم میں سے کسی کو قرآن کا جو ہے وہ زیادہ حصہ صحیح پڑھنا ہی آتا ہو. ترجمہ تو میں یہ بات کہوں گا ہی نہیں، آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب ہمیں ترجمہ خود نہیں آتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو ہے ترجمے کو، کبھی کوئی نسخہ ملا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اب جو اردو ٹرانسلیشن اس بندے نے کی ہوئی ہے، ہمارا ایمان اس ٹرانسلیشن پہ ہو جاتا ہے، ہمیں کیونکہ اصل عربی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے ساری چیزیں چھوڑ کے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھیں. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہمیں کہہ کیا رہا ہے. یہاں ہماری صورتحال یہ ہے کہ سب سے اونچی جگہ پہ ہم نے قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، سب سے اونچی جگہ. ٹھیک ہے ادب کا تقاضا ہے، لیکن یہی ادب نہیں ہے. ادب کا اصل یہ ہے تقاضا کہ وہ جو قرآن سب سے اونچا رکھا ہوا ہے نا، وہ ہمارے ہاتھوں میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہماری تلاوت میں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. لیکن ہمارا دھیان جو ہے وہ اب ہم سب فیملی والے ہیں، بچوں والے ہیں نا زیادہ تر لوگ. اب غور فرمائیں، ہوم ورک کرواتے نا جب بچے گھر آتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں نا ہم 7 بجے اسکول جانا ہے، ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں نا. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بچوں کو یہ کہا ہو کہ آج ایک آیت ترجمے کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہماری صورتحال ہے. اب غور فرما لیں. پھر بھی رب سے گلا کہ رب ہم پر کرم نہیں فرما رہا، یہ رب کا کرم ہے. یہ آج اب غور فرمائیں، یہ سیزن جو ہے یہ بارشوں کا سیزن ہے نا. میں وادی نیلم سے تعلق رکھتا ہوں. نیلم میں ہمارا جو گاؤں ہے وہاں اس وقت کم از کم 2 سے 2.5 فٹ برف ہونی چاہیے. جو سیزن ہے، ایک بوند بارش کی نہیں اتری، یہ 3 مہینے ہو گئے. کیا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ یہ جو ہم فوگ کا شکار ہیں، یہ جو دھند ہے، یہ خشک سالی ہے، جو بارش برس ہی نہیں رہی، یہ کیا ہے؟ اب میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان کے لوگ ان کے پاس گئے کہ بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے، کیا کریں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے ان کو یہ نسخہ بیان کیا تھا، اور قرآن میں رب نے اس نسخے کو ہمارے لیے بیان فرمایا. استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. انہ کان غفارا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. کر لیے تم نے برے اعمال، کر لیا اپنے رب کو ناراض، کر لیا اپنی تباہی کا سامان، لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. اب جب معافی مانگو گے تو ہوگا کیا؟ ایک تو بخشش ملے گی، دوسرا کیا ہے؟ بینیفٹس کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تم پر آسمان کو برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان کو برسائے گا، بارش برسائے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اللہ تمہارے باغوں کو بھی ہرا بھرا کر دے گا اور تمہاری نہروں کو بھی جاری کر دے گا. اب آپ غور فرمائیں، آج ہم دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں رحمت کی، کرم کی بارش عطا فرما. دعا تو ہم کر رہے ہیں لیکن طریقہ وہ نہیں اپنا رہے جو رب نے بتایا ہے کہ مجھ سے اگر مانگنا ہے تو پہلے معافی مانگو، پہلے استغفار کرو. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقت شاید ہو گیا آپ کا، 2-4 منٹ میں معروضات ختم کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خشک سالی ہو گئی، بڑے لوگ تنگ آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ بچے بھی آئیں، بوڑھے بھی آئیں، جوان بھی آئیں، مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں، جانوروں کو بھی لے کے آئیں. میدان میں اکٹھے ہوئے اور اللہ سے بھیک مانگنے لگے سارے، یا اللہ کرم فرما دے، رحم کی بارش نازل فرما دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تمہارے اس مجمع میں ایک شخص ہے جو بڑا گناہگار ہے، بڑا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجمع میں ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی، تم پر بارش کا نزول نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو گناہگار ہے محفل سے، اس مجمع سے، اس مجلس سے، اس گراؤنڈ سے باہر ہو جائے، نکل جائے. اب وہ بندہ جو گناہگار تھا وہ دل ہی دل میں پریشان ہوا کہ باہر نکلوں گا تو رسوائی ہے، رکا رہا تو میری وجہ سے سارے لوگ تباہ حال ہو رہے ہیں. اس نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ پہلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پہلی غلطیاں معاف فرما دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، وعدہ کیا پکا.
بارش کا نزول شروع ہو گیا، بارش برسنا شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک الملک، ارشاد تو یہ تھا کہ جب تک وہ بندہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، اس مجمع سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، پھر بارش کی نعمت کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اسی بندے کی وجہ سے تمہیں بارش عطا کی گئی ہے، اسی گناہگار کی وجہ سے تم پر رحمت کا نزول ہوا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے؟ ہم اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ تو آئیے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے کہ غصہ آ گیا تو پھر کبھی معاف نہیں کرے گا، نہیں، رب ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب بندہ شرمندہ ہو کے جاتا ہے نا، وہ بڑی محبت سے پیش آتا ہے، وہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے بنسبت یہودیوں کے کم عداوت رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قسیسین، ان میں علماء ہیں۔ قسیس جو ہے نا، قسیسین جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اذا تتبع الشیء فطلبہ، کہ کسی چیز کی خواہش کی اور اس کی طلب میں لگ گیا، اسے قسیس کہتے ہیں۔ اللہ کی طلب کی، پھر اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا